بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صوفیاء کرام کے جتنے سلسلے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو صوفیاء کا سلسلہ ہے اس سلسلہ کا نام قادریہ ہے، اور جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف منسوب ہے۔ یہ تصوف کے سلسلوں میں سب سے بڑا سلسلہ بھی ہے اور بہت بڑے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے پر تزکیۃ النفس کیا ہے، لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، لوگوں کے باطن کو صاف کیا ہے، لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، انہی طریقوں کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ اب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے پر تزکیۃ النفس کیا وہ تو اپنے جگہ پر درست اور صحیح بھی تھا، کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ درست ہے، اہل سنت والجماعت کا امام ہے، اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے وہ خرافات لکھے، وہ خرافات بکے جن کا اسلام کے ساتھ دور دور کا رشتہ نہیں۔ مثلا موجودہ جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی کو استمداد کے لیے پکارنا بھی جائز ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کوئی کشتی وہ نکال سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، چاند اس کے اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس کا دھوبی جو ہے بغیر شرعی امور پر عمل کیے وہاں پر گیا، فرشتوں نے پوچھا تو کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، اور قصیدہ غوثیہ لکھا گیا جس میں کہا کہ میرے پاؤں جو ہے وہ سارے اولیاء کے گردن پر ہے، اور ایک چھلانگ لگا کے چاند پر چڑھ گیا، دوسری چھلانگ لگا سورج پر چڑھ گیا، اور بچپن سے جو ہے اس طرح کی چھلانگیں مارتا تھا، اور بغداد پہ بیٹھ کر تقریر کرتا تھا تو مصر والے سنتے تھے، اور فلاں جگہ اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر مشرق میں میرا کوئی مرید جو ہے مجھے پکارتا ہے تو میں مغرب میں سن لیتا ہوں۔ یہ سارے خرافات ان کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں جب عیسائی اس کا سامنا کریں گے تو وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا، یا اللہ میں جب تک ان میں تھا میں نے کبھی بھی اپنے اور اپنے ماں کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب سے آپ نے مجھے اٹھایا تو اس کے بعد آپ ان کے نگہبان تھے اور میں ان کے اس عبادت سے بیزار ہوں۔ قرآن میں بے شمار جگہ پر آیا ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخلاص، اپنی للہیت اور اپنے تقوی و طہارت میں بے مثال تھے، بے نظیر تھے، لیکن اس کی طرف منسوب جتنے من گھڑت واقعات، جتنے من گھڑت قصے اور کہانیاں صوفیاء نے مشہور کیا، وہ سارے کے سارے اسلام سے دور اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جس بندے نے کتابیں لکھی اس نے غلط لکھا، چاہے وہ تذکرۃ الاولیاء ہو یا اخبار الاخیار ہو یا جتنی بھی قصے کہانیاں ہیں، ان کا کوئی نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ تو آج ہم نے آغاز کر دیا، ہم آہستہ آہستہ سلسلہ قادریہ میں کہاں سے نقصان پیدا ہوا، سلسلہ چشتیہ میں کہاں سے نقصان پیدا ہوا، سلسلہ سہروردیہ میں کہاں سے نقصان پیدا ہوا، اور سلسلہ نقشبندیہ میں کہاں سے کن لوگوں نے ان میں خرافات اور بدعات داخل کیے، وہ ہم سب ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو ان کے تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ ہم نے اپنے دوسرے ویڈیو میں بیان کر دیے ہیں۔ نیچے اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دوں گا، اس کو بھی دیکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے اسلام اور اپنے مستقبل کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔